من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 231 اور 232 کی تدبیر. وَإِذَا طَلَّقْتُمْ وَإِذَا الف مدہ طَلَّقْتُم تو اور تا ایک ہی کلمے میں ہے تو دونوں کا دھیان رکھے. تو کو باریک نہ پڑھے اور تا کو موٹا نہ پڑھے. تو کے بعد لام ہے، لام کو موٹا نہ پڑھے. طَلَّقْتُم قوف کو موٹا پڑھنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے. تم النساء نون شدید غنہ مد متصل تین الف کے برابر لمبا کرے. فبلغن غین ساکن ہو تو آواز اس میں جاری رہتی ہے. اجلہن نون شدید غنہ. فامسکوہن کو و مدہ نون شدید غنہ بالمعروف معروف رو و مدہ. اچھا یہاں پہ فن تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پہ اظہار کریں گے. او واولین سرحو خو و مدہ ہن غنہ بمعروف رو و مدہ. بمعروف بھی پڑھ سکتے ہیں اور بمعروف ولا تنوین کے بعد واو تو پھر یہاں پہ ادغام الغنہ کا قاعدہ اپلائی ہوگا. ولا لا الف مدہ تمسکوہن کو و مدہ نون شدید غنہ ضرارا ضرا را الف مدہ رلی تنوین کے بعد لام ادغام بلا غنہ. تعتدو دو و مدہ ومن یفعل ادغام الغنہ. ذالک ذال کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ کی قائم مقام. لام اور کاف پر سنگل حرکات ہے تو سنگل حرکات کو لمبا نہ کرے. ذالکا کا نہ پڑھے. ذالکا فقد دال بر قلقلہ ظلم نفسہ. ولا الف مدہ تتخذو مد منفصل پھر الف کے برابر لمبا کرے. آیات اللہ آیات اللہ آ اور یا دونوں کو مار کرے. آیت اللہ نہ پڑھے. آیات اللہ بہت سارے نشانیاں. حضوا رکیں گے تو حضوا پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو حضوا. واذکروا ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھے. رو و مدہ نعمت اللہ اس میں زیادہ کبر پڑھیں گے. علیین وما انزل مد منفصل علیکم یعلین. علیکم میم شد کے بعد میم ہے جہاں پہ ادغام شفوی. من الکتابی تھا کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ کی قائم مقام. والحکمت یعظکم بہ میم ساکن کے بعد با اخفا شفوی. واتقوا اللہ قوف کو موٹا پڑھے، اس میں جارہ کو بھی موٹا پڑھنا ہے. وعلموا مد منفصل ان اللہ نون شدید غنہ اس میں جارہ کو پر پڑھیں گے. بکل شیء 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 تنوین کے بعد عین اظہار کریں گے. لی یا مدہ اور آخر میں مد وقفی. وَإِذَا الف مدہ طَلَّقْتُم قوف کے اوپر قلقلہ. طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ نون شدید غنہ مد متصل. فبلغن اجلہن فلا لا الف مدہ تعضلوہن نون شدید غنہ. ان ينکحن نون ساکن کے بعد یا
ادغام مع الغنہ. ازواجهن زام سختی والف مدہ اذا الف مدہ تراضوا رو الف مدہ ضو واولین بینہم بیلین ہم اخفاء شفوی بالمعروف رو ومدہ اور آخر میں سکون وقف بالسکون. ذالک دا الف مدہ یوعظ یو ومدہ بھی. اچھا ضو میں دھیان رکھے یوعظو نہ پڑے، ضو ہے عزا نہیں ہے، تو ضو ثا ذال اور ضو تینوں کا ایک ہی مخرج ہے. ثا اور ذال باریک ہے جبکہ ضو موٹے حروف میں سے ہے لیکن ضو میں نرم بھی ہے، تو ضو کو سختی کے ساتھ نہ پڑھے. یوعظ بھی ہا کے نیچے کڑی زیر یا مدہ کے قائم مقام. من کانا نون ساکن کے بعد کاف اخفا. کانا کانا کا بھی دھیان رکھے، مارک کر لے سب اس کو. کانا نہ ہو، کانا نون کا زبر چھوٹا. منکم اخفا. یؤمنو حمزہ پہ جھٹکا. باللہ اس پہ جھٹکا کو باریک پڑھیں گے. والیوم یو واولین مل آخر. حمزہ کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. خو کو موٹا پڑھے اور را کو باریک پڑھنا ہے. آخر. ذالکم دال کے اوپر کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام. از کا زام سیٹی. لکم و اطہر اطو طا پر کلکلا. واللہ اس پہ کو پر پڑھیں گے. یعلم و انتم اخفا. لا الف مدہ تعلمون مو و مدہ اور آخر میں مد وقفی. تقبل اللہ منی و منکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین. رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. الحمدللہ. سورہ البقرہ کی دو آیات 231 اور 232 کو آج ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے. پہلے الفاظ کا ترجمہ اور روٹ ورڈز. وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ طلاق دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَا تو وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ اپنی اجل کو، اپنی میعاد کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ بھلے ساتھ بھلے طریقے کے، او یا سَرِّحُوهُنَّ رخصت کر دو ان عورتوں کو، بِمَعْرُوفٍ ساتھ بھلے طریقے کے، ولا اور نہ تمسکوہن تم روکو ان کو، ضرارن تکلیف پہنچانے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو، ومن یفعل اور جو کوئی ایسا کرے گا، ذالک یہ، فقط تو یقیناً، ظلم ظلم کیا، نفسہ اپنے نفس پر، ولا اور نہ تتخذوا تم بناؤ، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، ہزوا مذاق، واذکروا اور یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، علیکم تمہارے اوپر، وما اور جو انزلہ نازل کیا، علیکم تمہارے اوپر، من الکتابی کتاب میں سے، والحکمتی اور حکمت میں سے، یعظکم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، بھی ساتھ اس کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، بکل ساتھ ہر شیء ان چیز کے، علیم علم والا ہے. اجلہن حمزہ جیم لام اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے اجل، مدت. عدت کے لیے بھی کہا گیا، مدت سے عدت ہے نا، اس لیے مدت کو پہنچنا. اجلہن ان عورتوں کا مدت کو، اپنی مدت کو پہنچنا. پھر ہے حضون، حاضاوا حضون ہوتا ہے مذاق اڑانا، مذاق کرنا. آیت نمبر 232 ہے. وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ طلاق دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَا تو وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ اپنی مدت کو، فَلَا تو نہ، تَعْضُلُوهُنَّ تم روکو ان کو، أَن يَنكِحْنَ یہ کہ وہ نکاح کریں، أَزْوَاجَهُنَّ اپنے شوہروں سے، إِذَا جب ترادوا وہ باہم راضی ہو جائیں، بینہم آپس میں، بالمعروفی ساتھ بھلے طریقے کے، ذالک یہ، یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بھی ساتھ اس کے، من کانا جو ہو،
منکم تم میں سے یؤمنو ایمان لانے والا باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر ذالکم یہ تمہارے لیے از کا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے و اطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے تعدلوہن عین ضاد لام عدلہ ہوتا ہے روکنا تعدلوہن تم روکو ان عورتوں کو یعنی رکاوٹ پیدا کرنا روڑے اٹکانا اصل میں مضبوط پٹھے جس کے ساتھ گوشت ہوتا ہے روک کے رکھتا ہے نا ان کو اس لیے اس کو عدلہ کہا جاتا ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم الحمدللہ سورہ البقرہ کی 2 آیات کو پڑھ رہے ہیں 231 اور 232 آیات کا ترجمہ اور روٹ ورڈز کو ہم نے دیکھ لیا اب ہم تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں آیت نمبر 231 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا اور جب طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ تم طلاق دے دو عورتوں کو رجعی طلاق کی بات ہو رہی ہے فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مایات کو اپنی مدت کو یعنی اپنی عدت کو پورا کر لیں فَأَمْسِكُوهُنَّ تو روک لو ان کو بمعروف بھلے طریقے سے او سرِّحُوهُنَّ یا رخصت کر دو ان کو بمعروف بھلے طریقے سے تو یا تو معروف طریقے سے انہیں روک لو یا اچھے انداز سے ان کو رخصت کر دو یعنی عورتوں کو جب تم طلاق دے دو رجعی طلاق تو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو عدت میں نہیں بھیجنا رجعی طلاق میں عدت کے دوران وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی لیکن عدت پوری کرنے کے بعد یا تو بھلے طریقے سے ان کو روک لو بھلے طریقے سے روکنے سے کیا مراد ہے ان سے رجوع کر لو یا ان سے نکاح کر لو یا ان کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ولا تم سکوہن اور نہ تم ان کو روکنا درارن تکلیف پہنچانے کے لیے لتعتدوا تاکہ تم حد سے کراس کر جاؤ تاکہ تم حدوں کو حد سے تجاوز کر جاؤ وَمَن يَفْعَلْ اور جو کوئی ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ اور جو کوئی کرے گا ذَلِكَ ایسا فقط البتہ تحقیق ظلم نفسہ اس نے اپنے ظلم پر اپنے نفس پر اپنی جان پر خود ظلم کیا یعنی تم انہیں مت روکو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کہ تم حدود سے تجاوز کر جاؤ دیکھو ایسا مت کرو کہ تم انہیں تنگ کرنے کے لیے روک لو کہ میں ذرا اس کی اور خبر لے لوں اگر طلاق ہو جائے گی تو یہ آزاد ہو جائے گی غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی ابھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا اس لیے رجوع کر رہا ہے تاکہ عورت کو مزید پریشان کرے اسے اور تکلیفیں پہنچائے تو اس طرح تو اس نے قانون کا مذاق اڑایا اور اللہ کی دی ہوئی اجازت کو غلط طریقے سے ناجائز طریقے سے استعمال کیا اللہ نے فرمایا اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اپنی جان پر ظلم کرے گا گویا کہ یہ عورت کے حقوق کی پروٹیکشن ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا شخص ظالم ہے اللہ خود اس کو ظالم قرار دے رہا ہے اور اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ آیات اللہ کی آیات کو حضوا مذاق اللہ کی آیات کا مذاق نہ بناؤ اللہ کی آیات کا مذاق بنانے کا کیا مطلب ہے کہ بار بار طلاق دو بار بار رجوع کرو 100 دفعہ طلاق 100 دفعہ رجوع یہ ان کا طریقہ تھا عربوں کا اللہ نے خاص طور پہ اس کو کھول کے بیان کر دیا اور اللہ نے فرمایا کہ وذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ نعمت اللہ کی علیکم جو تم پر اللہ نے کی ہے وما اور جو انزل علیکم نازل کیا تمہارے اوپر من الکتاب والحکمہ ایک کتاب میں سے اور حکمت میں سے اللہ سے ڈرو اللہ کہہ رہا ہے اور جان لو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور تم اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ کام کرو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی ہے اللہ نے کون سی نعمت کی بات ہو رہی ہے اسلام کی نعمت جو اس نے تم کو عطا کی ہے اب تم اسلام کی پابندیوں کو اختیار کرو اور اللہ فرمایا جو اس نے تم پر کتاب بھیجی اور جو تمہیں حکمت دی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کی احادیث ان کی سنتیں وہ نعمت سے کم نہیں ہے وہ تم کو ایسی نعمت عطا فرما رہا ہے اس کی نعمت کا شکر کرو یعظکم بہ وہ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے ان نعمتوں کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمتیں پانے کے بعد بھی اگر تم نے اس کی حدود کو توڑا اور اس کی شریعت کو مذاق بنایا تو پھر تمہیں اس کی گرفت سے ڈرنا چاہیے واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وعلموا اور
جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بکل شیء ہر چیز پر علیم علم والا ہے۔ گویا کہ اللہ کہہ رہا ہے، ساتھ ہی اب دیکھیے قانونی باتیں کرتے کرتے ساتھ ہی نصیحت کر دی گئی، کیونکہ جب تک بنیاد نہ ہو قانون پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں عدل و انصاف والا معاشرہ کب قائم ہو سکتا ہے؟ جبکہ لوگوں کے اندر خوف خدا ہو۔ اس لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی قانون بنا دو تو ملک میں امن و امان ہو جائے گا، تو یہ خالی قانون بنانے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے جب تک کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، لوگ اس قانون کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ورنہ قانون تو اب بھی ہے لیکن عورتوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو محض قانون بنانے سے بات نہیں بنے گی، لوگوں کے اندر اللہ کا احساس اور تقوی پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہ طلاق کے بارے میں تیسرا حکم آ رہا ہے، طلاق رجعی کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت ہوتی ہے اور تجدید نکاح کا بھی موقع ہے۔ اس طلاق کے بعد پھر دو راستے، پہلے یہی جو بھی ہم نے پورا تفصیل سے پڑھا، خوش دلی سے روک لیں، بسا لیں، یا پھر ان کو خوش دلی سے رخصت کر دیں، زیادتی نہ کریں، اور پھر یہ اللہ کے نے اپنے احسانات بتائے کہ میں نے کتنے بے شمار احسانات کیے ہیں، انہی کا کچھ خوف کر لو، انہی کا احساس کر لو اور اپنی جانوں پر خود ظلم نہ کرو۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 232 میں، وَإِذَا اور جب طلقتم النساء تم طلاق دے دو عورتوں کو، فبلغنا تو وہ پہنچ جائیں، اجلہن اپنی مدت کو، فلا تو نہیں تعضلوہن تم روکو ان کو، آئیں یہ کہ ینکحنا وہ نکاح کر لیں، ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا جب ترادو وہ دونوں راضی ہوں، بینہم اپنے درمیان، بالمعروف بھلے طریقے سے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو آڑے مت آؤ کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے، جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں بھلے طریقے سے۔ یعنی جو عورت طلاق پا کر اپنی عدت پوری کر چکی ہو وہ آزاد ہے کہ جہاں چاہے اپنی پسند سے نکاح کر سکتی ہے، اس کے اس ارادے میں طلاق دینے والی شوہر یا اس کا خاندان کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، یہ اس کی اپنی آزاد چوائس ہوگی۔ تو آپ دیکھیے صرف جذبات کی خاطر لوگوں کو بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے، ہمارے ہاں مسائل حل نہیں کیے جاتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کہ بھائی کھلا نہیں سکتا تھا، اس شخص کے متھے مار دی دوبارہ جس نے پہلے بھیج دیا تھا گھر، تو لوگوں سے ڈر کر فیصلہ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بہتر حل کیا ہے کہ آپ یاد رکھیے کہ اگر ایک چنگاری سے گھر جل جائے تو اس کھیت کو چھوڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کے اوپر دوبارہ گھر کو رینوویٹ کر کے تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ ایک کھیت جل جائے تو کیا اس کے اوپر دوبارہ فصل اگانے کی بات نہیں رہتی، گنجائش نہیں رہتی؟ بعض اوقات برتن ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے اوپر الفی لگا کر بھی ہم جوڑ لیتی ہیں عورتیں۔ تو اگر عدت گزرنے کے بعد دوبارہ اسی شخص سے نکاح کی کوئی صورت نکلتی ہے، گھر بچانے کی کوئی صورت نکلتی ہے، گھر بچانے کی کوئی صورت نکلتی ہے، تو گھر کو بچانا چاہیے۔ اہم بات یہاں پہ یہ پتہ چلی کہ ولی نکاح کروائے گا، کیونکہ ولی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ رکاوٹ مت بنے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ عورت کی رضامندی کی ضروری ہے، اور عورت کی رضا بلکہ ولی کی رضا سے بڑھ کر ہے، اسلام نے اس کی رائے کو مقدم قرار دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط فیصلہ کر کے بیٹھی ہے تو اس کو سپورٹ کیا جائے، لیکن اگر جینون کیس ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے کا کس قدر المیہ ہے کہ لڑکے اور لڑکے ایک دوسرے سے دوستیاں رکھتے ہیں، ان کو یہ ماحول پرووائڈ کیا جاتا ہے، شادی کی بات ہو تو فوراً طوفان کھڑا ہو جاتا ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی، وہ تو فلاں بھانجے سے فلاں بھتیجے سے ہی ہو سکتی ہے۔ ہم گویا کہ حرام کو سپورٹ کر رہے ہیں اور حلال کو مشکل بنا رہے ہیں۔ غیرت کے نام پہ آپ کو پتہ ہے قتل ہو رہے ہیں۔ اس وقت یہ غیرت کہاں تھی جب اس لڑکی کو اسلام کے احکامات کے خلاف لڑکوں سے دوستی کرنے دی جاتی تھی؟ جب وہ جائز کام کا مطالبہ کرتے ہیں تو برادری کی محبت جوش مارتی ہے، غیرت جاگتی ہے کہ جی ہم تو چودھری ہیں، عزت کے نام پر قتل کر سکتے ہیں، غیر برادری میں شادی نہیں کر سکتے۔ لڑکی سے پوچھے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، لڑکے کے ایجاب و قبول سے پہلے لڑکی کی رضامندی ضروری ہے۔ اس کے دلائل ہمیں احادیث سے ملتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا نکاح عورت چاہے تو فسخ کرا سکتی ہے عدالت کے ذریعے، خود سے ہی نہیں۔ تو ذرا تھوڑی سی میں بات یہ بھی کرنا چاہوں گی یہاں پہ کہ کورٹ میرج کی حیثیت کیا ہے ہمارے ہاں۔ کورٹ میرج احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر لڑکی اور ولی کے مابین کانفلکٹ ہو گیا
جائے تو قانون فیصلہ کرے کہ کون حق پر ہے، یا اگر لڑکی کا ولی ہے ہی نہیں لیکن اگر ولی کے بغیر نکاح ہو سکتا تو یہاں ولی کا ذکر نہ ہوتا کہ وہ عورت کو پہلے شوہر سے نکاح کرنے سے نہ روکیں، فلا تعضلوہن، تم نہ روکو۔ ایک اور رکاوٹ پچھلے شوہر کی طرف سے بھی پڑتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیکاری بہت ہے، کام ہے نہیں تو جو کام ہوتا ہے اس کو بھی نہیں کرنے دیتے، سارا دن یہی تانے بانے بنتے رہتے ہیں کہ کہاں کس کو کاٹیں۔ اس لیے یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم ترقی نہیں کر رہے اور ہماری انرجیز جو ہیں جہاں لگنی چاہیے وہاں نہیں لگ رہی، اور جو غلط جگہ ہیں وہاں پہ ہم انرجیز لگا کے بڑی بڑی ٹامک ٹوئیاں مار لیتے ہیں، فرائض کو چھوڑ کے نوافل کی ہم کثرت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات بتائی گئی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اذا تراضوا بینہم، اگر وہ دونوں راضی ہوں۔ ایک اور اہم نقطہ سمجھ میں آیا کہ ہمارے کلچر میں پسند کی شادی کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، لیکن عام طور پر سارے کزنز کو پردے کے باوجود پتا ہوتا ہے کہ ہماری کون کون سی کزن کیا کیا کر رہی ہے، اور لڑکیوں کو بھی پتا ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھی ہوئی ہے نا پردے کے باوجود، یہ فطری بات ہے، ایج کا تقاضا ہوتا ہے، خود نہیں بھی سوچتے تو سہیلیاں دوست ادھر ادھر سے جوڑتے رہتے ہیں، سب گفتگویں ایسی ہوتی ہیں کہ کہاں کہاں دیواریں حائل کریں گے، بچے نہ بھی سوچیں تو والدین کھلے عام گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر لڑکا لڑکی باہم رضامند ہیں تو بلا وجہ کی رکاوٹ مت ڈالو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہاں جو چاہے کریں، نہیں، ولی کا رول، ولی کا فرض پہلے ہے کہ وہ دیکھیں، جانچیں، پرکھیں، اور پھر اس کے بعد اگر وہ مناسب سمجھیں تو نکاح کر دیں۔ اگر صرف لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کے ساتھ نکاح ہونے لگے تو پیورلی جو لڑکے لڑکی سے کی رضامندی سے ہوئیں ایسی شادیاں جو ہیں ان کا ناکام ہونے کا جو ریشو ہے وہ 90% ہے۔ یہ نوائے وقت کا سروے ہے، کیونکہ والدین کی رضامندی نہیں تھی، صرف لڑکے لڑکی کی مرضی شامل تھی، تو یہ مستحسن پہلو نہیں ہے، کیونکہ اس ایج میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں، جو محض شادی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میاں بیوی کا تعلق محض جذباتی تعلق نہیں ہے، جذبات کو صرف سیٹسفائی کرنا جو ہے وہ اصل مقصد نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کی تشکیل دینا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی جو شادیاں ہیں وہ زیادہ تر ناکام ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا کہ اسلام میں شادی کے موقع پر عورت کی رائے کی بہت اہمیت ہے۔ احادیث سے دلائل میں آپ کو دیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ یا متعلقہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اسے صاف صاف زبان سے اجازت نہ لے لی جائے۔ اسی طرح کنواری کا بھی نکاح نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اذن نہ دے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ کنواری اذن کیوں کر دے، یعنی وہ تو بولتی ہی نہیں، تو آپ نے فرمایا اس کی خاموشی اس کا اذن ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ کنواری لڑکی تو شرم کرتی ہے، آپ نے فرمایا اس کی رضامندی یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اور خنسہ بنت خزام انصاریہ کہتی ہیں کہ میرے باپ نے اپنی مرضی سے میرا نکاح کر دیا، جبکہ سیبہ یعنی شادی شدہ عورت، یہ کنواری کا اپوزٹ ہوتا ہے، میں سیبہ تھی تو مجھے یہ نکاح اچھا نہ لگا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح فسخ کر دیا کہ بیٹی سے پوچھے بغیر نکاح کر دیا، لیکن بیٹی خود اپنا نکاح نہیں توڑ سکتی، حاکم یا عدالت اس کو توڑے گی، تو اسی لیے پوچھ کر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ بے شمار حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے باپ نے میرا نکاح جبرن کر دیا ہے جبکہ میں راضی نہیں تھی۔ آپ نے کہا کہ تم علیحدگی اختیار کر لو، اور آپ نے علیحدگی کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، یعنی عورت ولی نہیں ہو سکتی، اور نہ عورت خود اپنا نکاح کرے، جو عورت خود اپنا نکاح کرتی ہے وہ زانیہ ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اب ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ مرد تو خود اپنا نکاح کر سکتا ہے لیکن عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، تو یہ کیا عورت پر ظلم ہو گیا؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن اگر حقائق کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس لڑکی کی بیک نہیں ہوتی اس کے لیے سسرال میں جگہ بنانا مشکل ہو جاتی ہے۔ لڑکی فطرتاً کمزور ہوتی ہے نا، تو اس لیے اس کو باپ بھائی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ولی کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے گھروں سے جو بھاگی ہوئی لڑکیاں ہیں ان کا سروے کیا گیا تو ان میں میجورٹی ایسی تھی جنہوں نے مرضی کی شادی کی، پھر یا تو لڑکا دھوکہ دے کر بھاگ گیا یا ماں باپ نہیں مانتے تھے، انہوں نے پکڑ کر کہیں اور شادی کر دی۔ تو یہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے یہاں ہوتے ہیں، تو اس لیے میں یہاں بتانا یہ ضروری سمجھتی ہوں اسلام نے ولی کی مرضی کی امپورٹنس دی ہے، لیکن
لڑکی کی مرضی بھی بہت ضروری بلکہ ولی کی مرضی سے زیادہ ضروری ہے۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں رعایات دی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے جو عورت طلاق پا کر اپنی عدت پوری کر چکی ہو وہ آزاد ہے، جہاں چاہے اپنی پسند سے نکاح کر لے، اس کے اس ارادے میں طلاق دینے والے شوہر یا اس کے خاندان والوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دی اور عدت کے دوران رجوع نہیں کیا تو اب عدت کے بعد عورت کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اسی شوہر سے نکاح ثانی کر سکتی ہے۔ آیت نمبر 228 کے ذیل میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان ہو چکی ہے کہ 1 یا 2 طلاق کی صورت میں شوہر کو عدت کے دوران رجوع کا حق حاصل ہے، لیکن اگر عدت پوری ہوگی تو اب طلاق رجعی نہیں رہی، طلاق بائن ہوگی۔ اب شوہر اور بیوی کا جو رشتہ تھا وہ ٹوٹ گیا، اگر یہ رشتہ دوبارہ سے جوڑنا ہے تو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے، عدت کے اندر رجوع کی صورت میں عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے۔ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نوٹ کیجئے، عدت کے اندر اگر خامند رجوع کرنا چاہے تو بیوی چاہے یا نہ چاہے، خامند کے رجوع کا حق ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے، بیوی چاہے نہ چاہے۔ عدت گزر گئی، ابھی 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں، عدت گزر گئی تو پھر خامند کو نکاح کرنے کے لیے اپنی بیوی کو منانا پڑے گا، بیوی کی بھی رضامندی ضروری ہوگی، چاہے تو اسی سابق شوہر سے نکاح ثانی کر لے، چاہے تو اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کر لے۔ البتہ طلاق مغلظ جو تیسری طلاق ہوتی ہے، اس کے بعد جب تک اس عورت کا نکاح کسی اور مرد سے نہ ہو جائے اور وہ بھی اسے طلاق نہ دے دے، سابق شوہر کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں یہ ہدایت بھی دی جا رہی ہے کہ طلاق بائن کے بعد اگر وہی عورت اور وہی مرد پھر سے نکاح کرنا چاہیں تو اب کسی کو اس میں آڑے نہیں آنا چاہیے۔ عام طور پر عورت کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا وہ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص نے پہلے بھی تمہیں ستایا تھا، اب تم پھر اسی سے نکاح کرنا چاہتی ہو، ہم تمہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے، یہ تو بے شرمی ہے، بے غیرتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اللہ فرما رہا ہے ذالک یوعظ بہ، یہ وہ چیز ہے جس کی نصیحت کی جا رہی ہے، من کان منکم، جو ہو تم میں سے، یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانے والا، والیوم الاخر، اور آخرت پر۔ جن کے اندر ایمان ہی نہیں ہے ان کے لیے تو یہ ساری نصیحت گویا بھینس کے آگے بین بجانا ہے جسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وہ ضرور اللہ کی اس نصیحت کو اپنے غور فرمائیں گے اس کے اوپر اور ضرور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ذالکم ازکا، یہ طریقہ بہتر ہے، پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، وہ اطہر اور زیادہ پاک ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، لہٰذا تم اپنی عقل کو مقدم نہ سمجھو، اپنی عقل کو اوپر نہ رکھو، اللہ کے احکام کو مقدم رکھو۔ مرد اور عورت کیا دونوں کا خالق اللہ ہے، اسے مرد بھی عزیز ہے اور عورت بھی عزیز ہے، وہ بھی اس کی مخلوق، وہ بھی اس کی مخلوق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، خلق جو ہے یعنی مخلوق جو ہے اللہ کے کنبے کی مانند ہے، لہٰذا اللہ کو تو ہر انسان محبوب ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، انسان اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا علم بھی کامل ہے، وہ جانتا ہے عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے، مرد کے کیا حقوق ہونے چاہیے، عورتوں کو کہاں سے سپورٹ کرنا ہے اور مردوں کو کہاں سے سپورٹ کرنا ہے، وہ پوری طرح سے جانتا ہے۔ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، لیکن اس پر عمل کون کرے گا؟ یہ اللہ نے خود بتا دیا، من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔